بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللہ عز و جل سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو جنت اور دوزخ کے حالات بیان ہو رہے ہیں یہ ہماری زبانوں تک محدود نہ رہیں، ان کا اثر ہمارے دلوں میں جائے اور ہم گناہوں سے باز رہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اصل میں ان کے عمل ایسے کوئی نہیں جس ان کے ایمان کی دلالت دیتے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح عمل کریں. مشکات شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بلکہ ان کا قول ہے، مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا کوئی یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں خوش نہ ہو. ایسے مواقع ہیں جس پر انسان خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوئے، مسکرائے، اور آپ کی زندگی میں ایسے کئی لمحات ہیں جس کو ہم ایک اور سیریز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹوں کے ضمن میں آہستہ آہستہ کور کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ دنیا کی رعنائیوں میں بندہ اس قدر کھو جائے کہ اپنے رب کو بھول جائے. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور جب انسان خوش ہو تب بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور جب انسان اداس ہو اور رنج میں ہو تب بھی اپنے رب سے التجا کرے. ہر حال میں بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا سے جڑا رہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طلب کرو جتنا تم سے ہو سکے اور دوزخ سے بھاگو جتنا تم سے ہو سکے، کیونکہ جنت کا طلبگار اور دوزخ سے بھاگنے والا لاپرواہی کی نیند نہیں سو سکتا. اللہ اکبر. الترغیب و ترہیب میں امام منذری نے اس روایت کو پیش کیا. حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے. حضرت محمد بن المنکدر جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پوچھتے تھے اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور بیٹھ کر بہت روئے اور کہتے رہے کہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں. ان کا حال دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج تم نے فرشتوں کو رلا دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، مگر آپ نماز میں اتنے مشغول رہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل کر رکھا تھا. اللہ اکبر. ایک ان کی نمازیں تھیں اور ایک ہماری نمازیں ہیں کہ ہم نے تو سارے مسئلے نماز میں حل کرنے ہوتے ہیں. دنیا کے سارے مسئلے ہماری نمازوں میں حل ہوتے ہیں. اللہ معاف. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.